سورہ جن، یہ 72 سورت ہے اور اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو سورہ جن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تمہید آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ سورہ جن جو ہے وہ 28 آیتیں ہیں، اور اس سورت کا موضوع جو ہے وہ جنات ہیں، ان کے کام اور ان سے جو ہے وہ جو بھی سبق ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ لیں گے۔ جن کا ورڈ جو ہے وہ جیم نون نون، یعنی جنن سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، انسان کے حواس سے یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جن کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ نظروں میں کے سامنے نہیں ہوتا نا، اسی لیے اس کو جنین کہتے ہیں۔ اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے۔ اور جن کا واحد جو ہے وہ جنی ہے، اور سب سے پہلا جن جو تھا نا، ابو الجن جس کو کہتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام جو تھے وہ ابو البشر ہیں، تو ابو الجن جو ہے وہ جان ہے، ٹھیک ہے، اس کو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور جن سے مراد رات کا اندھیرا بھی ہے، ٹھیک ہے، جن مطلب جو رات کا اندھیرا تاریکی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ جن کہا گیا۔ قرآن کی 40 آیات ہیں جس میں جنات کا ذکر ہے، 10 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، اور ایک پوری صورت ان کے نام سے ہے، جیسے سورہ دہر ہے نا، اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، اسی طرح سے اس صورت کا نام سورہ جن ہے۔ اور ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں، جن تو ایسی بیکار کی باتیں ہیں، یہ تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 آیتیں ان کے بارے میں ہیں، تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان کا اگر ان کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ انسان کے علاوہ جنات کی طرف بھی تھی۔ آپ جو تھے وہ رحمت للعالمین تھے، تو وہ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو عالمین میں پھر جن بھی آ جاتے ہیں انسانوں کے علاوہ۔ تو ہمیں تو مطلب ان کے بارے میں، ہم ویسے تو بینگ اے ہیومن بینگ جو ہے وہ ہم ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ہے نا، اکثر آپ جو ہے وہ لوگوں سے ان کے بارے میں جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، بچپن سے ہم لوگوں کو ان کے واقعات سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ہماری نانیاں دادیاں جو تھیں وہ ان کے بارے میں ہم کو بتاتی تھیں، تو بچپن سے ہمارا ان سے تعارف ہوتا ہے۔ تو ان کے جو ہے وہ ڈفرینٹ نام بھی ہوتے ہیں، جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے عامر، اور جو بچوں سے ملتے ہیں وہ ارواح کہلاتے ہیں، اور جو بہت ہی وکٹ اور چالاک سے ہوتے ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں، یعنی وہ سرکش بھی ہوتے ہیں۔ اور جو بہت ہی سرکش جن ہوتے ہیں ان کو مارد کہتے ہیں، میم الف رے دال مارد۔ اور مضبوط اور قوی جو جن ہوتے ہیں ان کو عفریت کہتے ہیں، اور جو شریر جن ہوتے ہیں نا ان کو شیطان کہتے ہیں، یہ سرکش بھی ہوتے ہیں، اور ابلیس جو ہے ان میں سے ایک ہے، اور پھر اس کی جتنی بھی فوج ہے۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ وضو کے وقت جو ہے وہ وسوسے ڈالتے ہیں، نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور دیگر نیکی کے کاموں میں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور ان کو وہ کام کرنے نہیں دیتے۔ تو ان کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مطلب جاننا تو چاہیے نا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا انٹریکشن ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں ان سے ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہیے، لیکن ان کا انکار کرنا جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے، تو ان کو انکار کرنا ان کا جائز نہیں ہے کہ یہ تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے، یہ بولنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جب ان کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا وجود جو ہے وہ یقینی ہے۔ ان کا انکار جو ہے وہ ایک طرح سے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ جب 40 آیتوں کا اگر اللہ نہ کرے کوئی انکار کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے نا؟ تو اسی وجہ سے ان کا انکار کرنا قرآن کا انکار کے برابر ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیزیں، جو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم اس کے بارے میں تحقیق بھی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کی عادات اور اطوار، ان کا رنگ، یہ سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ چھپی ہوئی چیزیں تو اسی لیے ان کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہے، یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی بہت محتاط ہونا چاہیے، جیسے قصے کہانیوں میں الٹی پلٹی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، صرف جو ہے وہ ڈر پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں جو ہے وہ مخصوص باتیں پتہ ہونی چاہیے جو ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے بتائی گئی، اپنی طرف سے ادھر ادھر کے قصے سن کے اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم جتنا ان سے ڈریں گے وہ اتنا ہی ہم کو ڈرائیں گے، تو ہمیں ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ان کی پوجا کرنا بھی جائز نہیں ہے، بعض لوگ ان سے اتنا ڈرنے لگتے ہیں کہ پھر وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ جو ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، درست طریقہ کیا ہے
کہ وہ علم حاصل کریں ان کے بارے میں جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور یہ علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح ہمیں غیب کی چیزوں کا علم نہیں ہے نا، تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو ان کا علم بھی ہم کو غیب سے جو باتیں ہیں وہ ہمیں صرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم سورت کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں واقعہ کیا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹولہ ان کا آیا تھا، اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ زمین پر کچھ پہرے لگا دیے گئے تھے، اور شہاب ثاقب بھیج کر ان کو جو ہے وہ مارا جاتا تھا۔ تو یہ جو تھے وہ باتیں سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ بہت کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ پہرا لگا دیا گیا ہے، تو جو ہے وہ ضرور کوئی ایسی کوئی خاص بات ہونے والی ہے زمین کے لیے۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ ان کو انہوں نے جا کے ابلیس کو کہا تھا کہ ہم اپنے سرداروں کو جا کے بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے نا کوئی سنگن لینے نہیں دی جاتی۔ تو ان کو ابلیس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ زمین میں چاروں طرف پھیل جائیں اور دیکھیں کہ کیا کوئی نئی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں زمین پہ پھیل گئے تھے۔ تو ایک جگہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے یہ ٹولی کا گزر ہوا، اور یہ مشرک جن تھے جس کا اس واقعے میں ذکر ہوا۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ جب ان کے اوپر سے گزرے، وہاں پر سے گزرے، تو انہوں نے جب تلاوت سنی تو وہ رک کر غور سے قرآن کو سننے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، تو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ لیکن جو ہے وہ بعد میں آپ کو وحی کے ذریعے خبردار کیا گیا، بتایا گیا کہ جن تھے جنہوں نے آپ کی بات سنی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ میں نے آپ کو تمہید باندھ دی، اب تھوڑی سی تلاوت سن لیں، اور اس کے بعد میں آپ کو شروع کرتی ہوں۔ 2-3 آیتوں کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اسکرین شیئر کرنا بھول گئی تھی۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحیا، کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، انہ استمع، بے شک وہ غور سے سنا، نفر من الجن، ایک گروہ نے جنوں میں سے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا سمعنا، بے شک سنا ہم نے، قرآنا عجبا، قرآن عجیب۔ اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہاں پہ مکہ میں مسجد جن بھی ہے نا، سوری مدینہ میں مسجد جن بھی ہے، اور جس میں کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ جو ٹولہ تھا وہاں پر آیا تھا، اور یہ سورت جو ہے وہ اتری تھی۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، کیا؟ انہو، بے شک وہ، غور سے سنا ایک گروہ نے، نفرہ جو ہوتا ہے نا وہ 3 سے لے کے 10 لوگوں کی جماعت کو نفرہ کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً یہ میکسیمم 10 تھے، یا پھر منیمم جو تھے وہ 3 لوگ تھے، 3 جن تھے جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا اور بہت غور سے سنا۔ جنوں کا یہ گروہ تھا، فقالو تو انہوں نے کیا کہا کہ بے شک سنا ہم نے، قرآناً عجبا، ایک قرآن جو بہت ہی عجیب ہے۔ عجیب جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے، عجبہ کا مطلب ہوتا ہے تعجب ہونا، ٹھیک ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ان کو تعجب ہوا، بہت زیادہ حیران کن انہوں نے یہ جانا کہ جو تلاوت کر رہے ہیں، جو قرآن سنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو وہ بہت ہی عجیب لگا، بہت ہی ان کو حیران کن لگا۔ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، فآمنا، پس ایمان لائے ہم، بھی اس پر۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے لوگوں کو
کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا، اور یہ وادی نخلا کے پاس جو تھے وہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عجبہ کا مطلب کیا ہے، کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت اور بلاغت میں بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی حیران کن ہے، یا اس میں جو نصیحتیں ہیں وہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی تعجب انگیز ہیں. اور یہ وہ قرآن ہے جو راہ راست کی طرف یعنی رشد کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق اور ثواب کو واضح کرتا ہے، کہ کون سی چیز جو ہے وہ حق ہے اور کون سی جو ہے وہ گمراہ چیزیں ہیں، یا جو ہے وہ گناہ کی چیزیں ہیں. یا پھر یہ کہ اللہ کی معرفت بیان کرتا ہے. فآمنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہم نے قرآن کو سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے. تو اس میں ایک طرح سے جو کفار مکہ تھے ان کو ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ جنوں کو دیکھو کہ وہ تو ایک مرتبہ ہی قرآن سن کر اس پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. لیکن انسانوں کو خاص طور پر جو قریش کے سردار تھے ان کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بہت دفعہ یہ مبارک قرآن جو ہے وہ سنا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قوم میں سے تھے، وہ ان کی زبان میں ان کو قرآن سناتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ جنوں کی جماعت جو ہے وہ فوراً اس پر ایمان لے آئی. کیا کہنے لگے مزید؟ وَلَن نُشْرِكَ، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے، بِرَبِّنَا أَحَدًا، ساتھ اپنے رب کے کسی بھی ایک کو. یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تھے وہ مشرک تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مخلوق میں سے نہ کسی اور کو معبود بنائیں گے اور نہ ہی کسی کو اپنا رب جانیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ کہ بہت بلند ہے، جدُّ ربنا، شان ہمارے رب کی، مَتَّخَذَ، نہیں بنائی اس نے، صاحبۃ ولا ولدا، کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی اولاد. یعنی انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کر لیا اور کہنے لگے کہ ہمارے رب کی شان تو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بلند ہے. جد کا مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جد کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، عظمت، جلال اور حکومت. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فوراً ہی جو ہے وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگے کہ ہمارے رب کی شان تو بہت ہی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ ہی بیٹا. صاحبہ جو ہے وہ صاحب جیسے ہوتا ہے نا، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، تو اس کے لیے جو مونس ہے اس کے لیے ورڈ یوز ہوا صاحبہ، اور صاحبہ سے مراد عربک میں زوج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سورہ احقاف میں بھی جنوں کا ذکر ہوا نا، تو سورہ احقاف میں جن جنوں کا ذکر ہوا تھا نا وہ عیسائی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کا اور اپنی کتاب کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن یہ والے جن جو تھے وہ مشرک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دفعہ جو ہے وہ ان سے ملاقات کی تھی، اور ان کو جو ہے وہ قرآن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھی ایک دفعہ چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی تھی. تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ وہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے رشد یا بھلائی کی طرف، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. اور یہ کہ وہ بہت بلند ہے اس کی شان ہمارے رب کی، اور نہ ہی اس نے بنایا کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی اولاد. کیونکہ اس سے پہلے تو یہ پوچھتے تھے نا لوگوں کو، تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ جو اللہ کی طرف کسی بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے ہیں جو مشرک، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کمزوری بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی شان والا ہے. ٹھیک ہے. اس کی عظمت، اس کی جلال تو بہت بڑا ہے، تو اس کی کوئی بیٹی اور کوئی بیوی اور کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ وہ تھے کہا کرتے، سفیہنا، بے وقوف ہمارے، علی اللہ شططا، اللہ پر زیادتی کی باتیں. یعنی کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی بیوقوف تھے. سفہنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل جو جن کی عقل نہیں ہوتی، جو احمق ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بیوقوف تھے جو اللہ پر زیادتی کی باتیں کرتے تھے یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے. اور سفہنا سے مراد جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ شیطان مراد ہیں، جو یہ گمان رکھتے تھے، باطل گمان، کہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد ہے. اور شتتا کے مطلب ہوتے ہیں ظلم، جھوٹ اور باطل. یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ ان بے وقوفوں کی بات ہے
جو راہ عدل میں حد سے بڑھ گئے تھے اور وہ جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّا اور بے شک ہم ظننا گمان کیا ہم نے الن تقول الانسو کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان والجن اور جن علی اللہ کذبا اللہ پر کوئی جھوٹ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں کہیں گے، اسی لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے. لیکن جب ہم نے قرآن کو سن لیا تو ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا عقیدہ ہے. اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور بے شک تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے یعوذون جو پناہ لیتے تھے بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ کچھ لوگوں کی جنوں میں سے فَزَادُوهُمْ تو انہوں نے زیادہ کر دیا ان کو رہقا سرکشی میں. اب یہاں پر وہ اور مزید ایکسپلینیشن کیا دے رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ جب بھی وہ لوگ سفر پر جاتے تھے نا تو وہ جس وادی میں قیام کرتے تھے یعنی راستے میں ان کو اسٹے کرنا پڑتا تھا، رکنا پڑتا تھا، تو وہ وہاں کے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے. جیسے کسی علاقے کے بڑے رئیس اور آدمی سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اسی طرح سے وہ جب وادی میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس وادی کا جو بھی بڑا جن ہے ہم اس سے پناہ طلب کرتے ہیں. تو اسلام آنے کے بعد اس چیز کو ختم کیا گیا اور صرف اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی گئی. اور یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا یعوز، اس میں عین واو اور زال سوری عین واو اور زال کا ورڈ روٹ ورڈ ہے. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا. تو جو تعویذ ہوتا ہے نا تعویذ، تو وہ جو گلے میں ڈالتے ہیں جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی آپ کسی اور سے پناہ لے رہے ہوتے ہیں، کچھ غلط کلمات کے ذریعے جو ہے وہ پناہ لے رہے ہوتے ہیں کسی بیماری سے بچنے کے لیے، کسی مصیبت یا آفت سے بچنے کے لیے. تو وہ بھی جو ہے وہ شرک ہے. اور رہا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا کسی دوسری چیز پر چھا جانا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیوقوف انسانوں کا ایک گروہ تھا جو کہ پناہ لیتا تھا ہمارے جنوں کی. حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو اللہ سے پناہ لینی چاہیے. تو جب وہ ان سے پناہ لیتا تھا تو وہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بڑھ گئے، تو وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئے انسانوں کے اوپر. حالانکہ انسانوں کو تو جنوں سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو جو ہے وہ اللہ کی وہ ایک مخلوق تو ہے، لیکن انسانوں سے بڑھ کے نہیں ہے. عقل میں بھی وہ انسان جو ہے وہ ان سے زیادہ ہیں. تو یہ ان کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی ان سے پناہ مانگنے کی وجہ سے وہ لوگ ان کے اوپر حاوی ہو گئے اور ان کو سرکشی میں ان کو اور بڑھا دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یہ کہ وہ سمجھتے تھے کما ظننتم جیسا کہ سمجھا تم نے أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو. یعنی انسانوں کی طرح جن کہہ رہے ہیں کہ ہم جنوں نے بھی یہی گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا. یعنی یا تو اس کے دو میننگ ہے، یا تو کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، باسا کا مطلب ہے یا تو کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا یا پھر ان کو دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا. تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا اور بے شک ہم چھوا ہم نے آسمان کو تو پایا ہم نے اس کو مُلِئَت بھرا ہوا ہے حرسن پہرے داروں سے شدیداً و شہبا سخت اور شولوں والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی سخت چوکیداروں سے اور شولوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. ہرسا جو ہے وہ چوکیدار یا نگران کو کہتے ہیں، اور شہب جو ہے وہ شہاب یعنی شولے کی جمع ہے. یعنی آسمانوں پر فرشتے چوکیداری کر رہے ہیں اور آسمانوں کی تو کوئی بات کوئی اور نہ سن لے، اور جو بھی سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شیاطین پر شہاب ثاقب کو پھینکتے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ اور بے شک ہم تھے ہم بیٹھتے منہا اس کی مقاعد للسمع بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے. یعنی جب یہ شعلے ہم پر نہیں پھینکے جاتے تھے تو ہم اس سے پہلے آسمان پر جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ آسمانی باتیں سن کر جو کاہن ہوتے نا ہاتھ دیکھنے والے ان کو بتاتے تھے، تو وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کو بتاتے تھے. اور جو بھی کان لگاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فَمَن يَسْتَمِعْ اب جو بھی کوئی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے آسمان کی الآن اب یجد لہو وہ پاتا ہے اپنے لیے شہاب الرصدا ایک شعلہ گھات میں. یعنی ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے. یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اور جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے تو شعلہ اس کی طاق میں ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ کر اس کے اوپر جو ہے وہ گرتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں ہم جانتے اشرٌ کیا شر یا برائی ہے اریدا ارادہ کیا گیا بمن فی الارض ساتھ ان کے جو زمین میں ہے ام اراد بہم
یا ارادہ کیا ساتھ ان کے ربہم رشدا، ان کے رب نے خیر اور بھلائی کا، یعنی ان کو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، جو ان کے اوپر جو ہے وہ اتنی سختی جو ہے وہ وہاں پر کر دی گئی ہے آسمان کے اوپر۔ تو وہی سوچنے لگے کہ کیا ان زمین والوں پر کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے یا پھر کوئی رسول جو ہے وہ بھیجا جانے والا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ بد بھی ہیں، یعنی جس طرح سے انسانوں میں نیک اور بد لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم جنوں میں سے بھی کچھ تو بہت نیک ہیں اور کچھ اس کے برعکس بھی ہیں، یعنی برے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم ہیں مختلف مختلف طریقوں پر، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح سے انسانوں میں مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مجوسی بھی ہیں، یعنی مختلف مذہبوں کے لوگ بھی ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، یہاں میں آیت نمبر 12 سے اب تلاوت کر رہی ہوں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر، یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنے قوی ہیں اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اور مخلوق پر اپنی غالب ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ ہی بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کے ساتھ اگر زن کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ ویسے تو زن کا مطلب گمان ہوتا ہے نا، لیکن جب انا لگ جاتا ہے شروع میں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یقین۔ تو ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، ہم کتنا مرضی بھی سرکشی کر لیں، کتنا مرضی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم ہرا نہیں سکتے۔ اور رحق کا ورڈ ابھی پیچھے یوز ہوا، رحق کا ورڈ نہیں، ابھی آگے آئے گا۔ ہربا کا مطلب ہوتا ہے بھاگ کر کہیں چلے جانا، تو یہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لما جب، سمعنا سنا ہم نے، الہدا ہدایت کو، اور یہاں پر الہدا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ الہدا سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ایسی ہدایت تھی جس کو کہ جب انہوں نے سنا، یعنی قرآن کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہوں نے سنا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر، یعنی ہدایت کی بات سن کر جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ بات پڑی، جیسے ہی قرآن ان کے کانوں میں آیا تو وہ فوراً ہی اس پر ایمان لے آئے۔ اور جو اہل مکہ تھے ان کا کیا حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے سے ان کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ فوراً ہی اس کے اوپر ایمان لے آئے جو کچھ ہم نے قرآن کو سنا۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، فلا یخاف، تو نہیں وہ ڈرے گا، بخسا ولا رہقا، کسی کمی سے اور نہ ہی کسی زیادتی سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی ظلم اور ستم کا۔ اور یہاں پر رحق جو ہے وہ ایک چیز کا دوسری چیز پر چھا جانا، یعنی کوئی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے یہاں پر کہا، یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی، یعنی اگر ہم دین اسلام پر چلیں گے اور نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لائیں گے تو ہمارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کو اس بات کا خوف تھا کہ ان کی برائیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، تو یہ اس بات پر ان کو کامل یقین ہو گیا۔ وَأَنَّا مِنَّا، اور بے شک ہم میں سے کچھ، المسلمون مسلمان ہیں، یعنی اسلام لے کر آئے ہیں اللہ کے آگے، اللہ کے امتی ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ اور قاسطون کا ورڈ جو ہے وہ دو اس میں یوز ہوگا، یعنی ایک تو ہوتا ہے قسطہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ قسطہ کا مطلب ہوتا ہے انصاف، اور یہاں پر قسطہ کی بجائے قسوت اس کا روٹ ورڈ ہے،
تو قسوت کا مطلب ہوتا ہے ظالم، یعنی ظلم یا حق سے دور ہونے والا. تو روٹ ورڈ وہی ہے. مقسط میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، تو قصدہ کا مطلب ہوتا ہے انصاف، لیکن یہاں پر قسوت اسی میں قاف صاد واو اور تو اگر آ جائے گا تو وہ ظلم کی میننگ کر دے گا، ظلم کے معنوں میں بدل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ جو ہے وہ ظالم ہیں، یعنی وہ ظلم کرنے والے ہیں، حق سے دور ہونے والے ہیں. فمن اسلمہ، تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا، اسلمہ مطلب اسلام لے آیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اللہ کی اطاعت میں جو ہے وہ مصروف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ فَأُولَئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، تَحَرَّوْا، جنہوں نے ارادہ کیا رشدہ، بھلائی کا. یعنی جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو انہوں نے راہ راست کا قصد کیا، یعنی ان کو پھر ہدایت کی راہ مل جائے گی. تو جس طرح سے انسانوں کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنوں کے اندر بھی ظالم بھی ہیں اور انصاف پسند لوگ بھی ہیں. اچھا، اس میں آپ کو کچھ احادیث بھی سنا دیتی ہوں. آ، آ، یہ جو اس کے اگلے والی آیت ہے نا، اس سے پہلے جو تھی، ایک منٹ، نمبر 9 نمبر جو آیت تھی نا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، کہ بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، تو پایا ہم نے اسے بھرا ہوا پہرے داروں سے، سخت اور شعلوں سے. تو اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے اور پکارتے، ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ شیر ہو گئے تھے. یعنی وہ انہوں نے دیکھا کہ انسان جب ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو پھر ہم ان کو اور زیادہ ڈرائیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پانی یا چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو کسی اور جگہ کو تلاش کرنے کے لیے دوسروں کو وہاں پہ بھیجتے جہاں پانی اور چارہ ملتا. تو جب وہ وہاں اترتے اس وادی میں تو کہتے ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی یہاں پر جو بھی کوئی جنات وغیرہ ہے ہم ان کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں. اب ان سے بچنے کے لیے جیسے اگر کہیں ہم کہیں اور بھی جاتے ہیں، کہیں ہم کو ایسی فیلنگ آتی ہے اس طرح کی، تو ہمیں کلمات پڑھنے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ کلمات بھی پڑھ لینے چاہیے. اس کے علاوہ آیت الکرسی جو صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے، اگر وہ پڑھ لی جائے تو پھر ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں اور سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں، ویسے ہم کو نظر نہیں آتے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان بٹانے کے لیے آ گیا. اس موقع مطلب ان کا دھیان نماز سے ہٹانے کے لیے، اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آیا ہے ایک شعلے کے ساتھ آگ کے، تاکہ میرے چہرے پر ڈالے. تو میں نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من کا، اعوذ باللہ من کا پڑھا. تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں. اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا نہ ہوتی میں اس کو باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ آ کے کھیلتے. اور دوسرا کیا ہے کہ دعا سکھائی ہمیں، جیسے ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا 3 دفعہ انہوں نے اعوذ باللہ من کا پڑھا کہ میں تجھ سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس کے علاوہ جب ٹوائلٹ وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو جو ہے وہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. تو گندی جگہوں پر یہ عموماً ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے ایسی جگہوں پر اگر آپ باتھ روم وغیرہ جائیں تو ضرور جو ہے وہ دعا جو باتھ روم کی سکھائی وہ پڑھ لیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور بھی کھانے کو کہا ہے کہ وہ ہر طرح کے زہر اور اس طرح کی تمام چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کلام اللہ ہے. اگر آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو پھر آپ کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو ڈرا ہی نہیں سکتے کیونکہ انسانوں کو جنوں پر فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ میں آپ کو احادیث تھوڑی سی بتانا بھول گئی تھی، میں نے آپ کو وہ بتا دی. آگے فرمایا کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں، تو جو کوئی فرما بردار ہو جائے گا تو انہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا. تحرو جو ہے وہ، تحری کا مطلب ہوتا ہے عمدہ اور مناسب ترین رائے کو ڈھونڈنا، اچھی چیز کا ارادہ کرنا اور اصل تک پہنچنے کی کوشش کرنا. تو جو ایمان لے آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ اصل تک پہنچ جائے گا. یعنی جو جس کام کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے اس تک وہ پہنچ جائے گا. تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو فرما بردار ہو جائے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا. تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ بھلائی کی طرف اس کو ہدایت مل جائے گی اللہ کی طرف سے. لیکن جو ظالم ہوں گے پھر ان کا انجام کیا ہوگا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ،
اور رہے قاصد یا ظالم لوگ، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو ہے وہ جہنم کا ایندھن، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے، عَلَى الطَّرِيقَةِ، راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، البتہ پلاتے ہم انہیں، مَاءً غَدَقًا، پانی وافر مقدار میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اس آیت سے، آیت نمبر جو میں نے ابھی پڑھی تھی 15، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے، اور ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں تک پھر جنات کی جو گفتگو ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب آگے پھر سے اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر جو میں نے ابھی 16 پڑھی ہے، کہ اگر وہ قائم ہو جاتے ایک راستے پر، اب یہاں عام انسانوں کی بھی بات ہو سکتی ہے اور جنوں کی بھی، کیونکہ قرآن کے مخاطب تو دونوں ہی ہے نا۔ تو اگر انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے، اور یہاں پر سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سیدھے راستے سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اگر وہ دین اسلام پر قائم ہو جاتے، ہدایت کی طرف قائم ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُمْ، البتہ پلاتے ہم ان کو پانی وافر مقدار میں۔ اور پانی آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کی بنیاد ہے، سارے رزق کا انحصار پانی کے اوپر ہے، پانی کی مدد سے ہی جو ہے وہ ہماری غذا کا بندوبست ہوتا ہے، اناج ہیں اور جتنے بھی پھل ہیں، جو بھی ہماری غذا کا اور جانوروں کی غذا کا دار و مدار ہے، کیونکہ ہم جانوروں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان سب کا انحصار جو ہے پانی کے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ راہ راست پر رہتے تو یقیناً ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلاتے۔ اور اس میں کچھ اور اس میں کچھ روایات بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا، سب مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، ہر شخص کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا، چاہے انصار ہوتے، مہاجرین ہوتے، عورتیں ہوتے، مرد ہوتے، بوڑھے ہوتے، کسی کوئی بھی شخص تھے، جو بھی لوگ تھے، ان کو حضرت ابو بکر وظیفہ دیتے تھے۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ کچھ لوگ اسلام میں بہت پہلے کے ہیں، یعنی کچھ تو ابھی اسلام لائے اور کچھ بہت پہلے جو ہے وہ اسلام لے کر آ گئے تھے۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ کیا دیا حضرت ابوبکر کو کہ پہلوں کو زیادہ وظیفہ دیا جائے، یعنی ان کو تھوڑا زیادہ دیں کیونکہ وہ پہلے ہی ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، دراصل یہ اسلام لانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسلام کوئی اگر ایک دن پہلے بھی لایا ہے تو یہ وظیفہ جو میں نے مقرر کیا ہے یہ اسلام لانے کی وجہ سے کیا ہے۔ اور جو ان کی قربانی، یعنی اگر وہ بہت پہلے اسلام لائے، ان کو اسلام لانے میں بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوئی، تو اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دیں گے، لیکن دنیا میں سب کے ساتھ عدل کروں گا، اور جو کچھ وظیفہ ہے وہ سب کا ایک جیسا ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی ریاست کو مزید جو ہے وہ ترقی ملی، وہ وسیع ہوئی اور بیت المال کے خزانے بھر گئے، تو پھر یہ رحمت اور زیادہ عام ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ پر آئیں گے، یعنی اسلام لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی فائدے دیں گے، آخرت میں تو فائدے ہیں سو ہیں، لیکن دنیا میں بھی ان کو فائدے ملیں گے۔ اور دین پر عمل کرنا جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، یعنی آپ قربانی کے بغیر دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ ایون ہم نماز وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مشکل ہی ہوتا ہے ہمارے لیے نماز کے لیے بھی وقت نکالنا آج کل کی زندگی کے اس مصروف دور میں۔ تو ہر دین پر کوئی بھی اگر عمل کرتا ہے تو وہ قربانیاں مانگتا ہے۔ تو جیسے ایک نسل نے بہت زیادہ قربانی دی تو بعد کی نسل جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا کیا حال تھا جب شروع میں وہ اسلام لے کر آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خالی پیٹ کے ساتھ وہ پھرتے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ پوچھیں گے۔ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کھڑا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے ان کو سلام کیا، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، وہ بھی چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حال پوچھا اور کہا کہ بھوکے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یعنی وہ اس حال میں ہوتے تھے۔ اور اسلام لانے سے پہلے ابو ہریرہ جو تھے وہ مزدور تھے، جب لوگ سفر پر جاتے تو ان سے سامان اٹھوا کر رکھتے اور ان کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے میسر آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اسلام لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک رہے، اور وہاں پر بھی ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، وہاں بھی انہوں نے بھوک کی مشقت برداشت کر کے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کی وجہ سے، دین اسلام لانے کی وجہ سے وہ سب سے آگے نکل گئے۔ آج جتنا بھی ہمارے پاس احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ زیادہ تر انہی کے روایات سے ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو علم کو جمع کرنے کی وجہ سے وہ سب سے آگے نکل گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ گورنر ان کو بنا دیا گیا، اور جس عورت کے پاس وہ مزدوری کرتے تھے اس سے انہوں نے شادی کر لی۔
تو اس دین نے ان کو اتنی زیادہ عزت دی. حضرت عمر کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو وہ پہلے اونٹ چلاتے تھے اور اس کے بعد وہ امیر المومنین بن گئے. تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر وہ قائم ہو جاتے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تو یہ پانی پلانے کی جو بات ہوئی نا, میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ فرمایا کہ اگر وہ قائم ہو جاتے راستے پر, البتہ پلاتے ہم ان کو پانی بہت زیادہ, یعنی بہت زیادہ ان کو نعمتیں دیتے, بہت زیادہ ان کو رزق مہیا کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جہنم کا ایندھن بننا ہی گوارا کیا اور اسلام نہیں لے کر آئے. لنفتنہم, تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی, فی ہی اس میں. یعنی کیا بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو جب ان کو یہ اسلام کی راہ پر لے کر آیا گیا تو وہ ایک دم سے صحیح نہیں ہو, ایک دم سے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہونا شروع نہیں ہو گئی تھی, بلکہ نعمتیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی, کیونکہ جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اس کی بھی آزمائش ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتی ہیں اس کی بھی آزمائش ہے. تو ان کو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اسلام لے آتے اور سیدھی راہ پر آ جاتے تو ہم تمہیں پانی بہت وافر مقدار میں پلاتے, بہت ساری تم کو نعمتیں دیتے. اور نعمتیں دینے کے بعد فرمایا نعمتیں کیوں دی جاتی, تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں. وَمَن یُعْرِض, اور جو کوئی اعراض برتے گا, ان ذکر ربی ہی, ذکر سے اپنے رب کے, یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا, یا ذکر سے مراد اگر قرآن مجید لیا جائے تو قرآن مجید کو نہیں اپنائے گا, اس سے ہدایت نہیں لے گا قرآن کریم سے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یسلکہ, تو وہ داخل کرے گا اسے عذابًا صعدا, عذاب میں سخت, یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور سعادہ اس کا مطلب ہے نہایت ہی سخت اور المناک عذاب. اور سعود جو ہے وہ جہنم کے ایک اونچے پہاڑ کا نام ہے, جس کے اوپر وہ چڑھنے کی کوشش کریں گے جہنمی, لیکن وہ چکنا ہوگا اور وہ پھسل پھسل کے اس کے اوپر سے گرتے چلے جائیں گے. ان کو چڑھنے کو کہا جائے گا لیکن وہ اس پہ چڑھ نہیں سکیں گے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو پھر اس کو بہت ہی سخت عذاب دیا جائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. مساجد جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے, تو سجدہ یہاں پہ مسجد سے مراد سجدے کی جگہ ہے, لیکن یہاں پر مساجد سے مراد کیا ہے اس آیت میں, نماز کی مخصوص جگہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے, یا عبادت گاہ مراد ہے. تو یہاں پر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ مسجد کا احترام بہت ضروری ہے. فرمایا کہ مسجدیں بے شک للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا, تو نہ تم پکارو اس اللہ کے سوا وہاں پر کسی بھی ایک کو. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کے معنی سجدہ گاہ بھی ہیں اور سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے, تو پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے, اسی لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت, کسی اور سے دعا اور مناجات کرنا, کسی اور سے فریاد کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور کہیں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے. مسجدوں کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کے قیام کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. تو اگر مسجدوں میں بھی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تو یہ بہت ہی قبیح اور ظالمانہ حرکت ہوگی. وَأَنَّهُ لَمَّا, اور بے شک وہ جب, قام عبد اللہ, کھڑا ہوا بندہ اللہ کا. یہاں پر عبداللہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے, یدعوہ, کہ وہ پکارے اسے, کادو, قریب تھے وہ, یکو یکونونا, کہ وہ ہو جائیں, علیہ لبدا, اس پر گروہ در گروہ, یعنی ایک دم ایک ہجوم کی شکل میں ان کے پاس جمع ہو جائیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے تھے تو جنات اس کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے, تو ہجوم کی شکل میں, اور قریب یعنی ایک کے بعد دو, ایک دو تین چار, ایک ساتھ جو ہے وہ ہجوم بنا لیتے تھے, اور قریب تھا کہ وہ آپ پر حملہ کر دیں, یعنی اتنے زیادہ جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. اور دوسرا مطلب مفسرین بتاتے ہیں کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو جو قریش مکہ کی ٹولیاں تھیں وہ آ کر آپ کو گھیر لیتی تھیں اور قرآن سنتی تھیں. تو یہ دونوں ہی میننگ اس میں مراد ہیں. تو فرمایا کہ بے شک وہ جب کھڑا ہوا بندہ اللہ کا کہ وہ پکارے اسے, تو قریب تھا کہ وہ ہو جائیں اس پر ہجوم در ہجوم. قل, کہہ دیجئے, انما ادعو ربی, بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو, ولا اشرکو بہ احدا, اور نہیں میں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی بھی ایک کو. یعنی جب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر ایک جگہ متحد ہو گئے اور ان کے خلاف چالیں چلنے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ ان سب کو بتا دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا. قل انی لا املکو, کہہ دیجئے بے شک میں نہیں, میں مالک ہو سکتا,
لکم تمہارے لیے، ذرًا ولا رشدا کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی بھلائی کا۔ نفع اور نقصان کا ذمہ دار آپ کو معلوم ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا گیا کہ ان کو تم یہ بات جان لو کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، یعنی تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع اور نقصان کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور میں نہ تم کو ہدایت دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں جو ہے وہ گمراہی سے بچا سکتا ہوں، اور نہ ہی تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہوں۔ قل انی لن یجیرنی، اور کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے، من اللہ احد، اللہ سے کوئی ایک بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی اگر میں اللہ کی نافرمانی کے کام کروں اور وہ مجھے اس پر عذاب دینا چاہے تو مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ یعنی اللہ کے سوا میری کوئی پناہ بھی نہیں ہے، اللہ سے نہ مجھے کوئی بچانے والا ہے اور نہ میں بھاگ کر کہیں جا سکتا ہوں۔ یعنی انڈائریکٹلی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ لوگ جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ الا بلاغن، مگر پہنچا دینا ہے، من اللہ و رسالاتی، اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کو۔ یعنی میرا کام کیا ہے؟ میرا کام صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ یعنی اللہ سے مجھے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ میں اللہ نے جو تبلیغ رسالت کا کام یا جو فریضہ مجھے دیا ہے اور جس کی ادائیگی مجھ پر واجب کی ہے، میں اس کو بجا لاؤں۔ یعنی اللہ کا یہ کام، یہ کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اگر میں یہ کام صحیح صحیح کروں گا تو وہی مجھے اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے، ورنہ مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آ رہا ہے کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل پیرا پیرا ہونا ہے۔ اگر ہم سنت کا بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول بھی وہی باتیں بتاتے تھے جو اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتائی ہوتی تھی، وہ خود اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور پھر وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو آگ سے بچا نہیں سکے گا۔ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے تھے، یعنی عذاب کا، کیونکہ دنیا میں تو ان کو وعدہ دیا جاتا تھا اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ کب آئے گا۔ تو جب وہ وہاں پہ اپنے سامنے سے عذاب کو دیکھ لیں گے، قیامت کو دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو عنقریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرن، کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے۔ یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے کہ جو جس وعدے کا یعنی یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ عداوت پر اصرار کر رہے تھے اور اپنے کفر پر اصرار کر رہے تھے، تو یا تو دنیا میں ان کو عذاب دکھا دیا جائے گا جنگوں کے ذریعے، یا پھر آخرت میں وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، تو یہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے نا کہ تمہاری جماعت تو بہت تھوڑی سی ہے، اور اگر تمہارا مذہب صحیح ہوتا، تمہارے رسول ٹھیک ہوتے تو تم لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے، اور ہمیں دیکھو ہمارا جتھا کتنا مضبوط ہے، کتنا جو ہے وہ بہت تعداد میں زیادہ ہے، تو ہم جو ہے وہ اللہ کے زیادہ چہیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ان کو صاف صاف بتا دیا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کے پجاریوں کی، وہاں پر مشرکین کا سرے سے کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، اور اللہ کے لشکر جو ہوں گے ان کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد جو ہوگی وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ کمزور ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو طاقتور۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون، کہہ دیجئے نہیں میں جانتا کیا قریب ہے وہ جو دو ادونا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ام یجعلو، یا مقرر کر دے گا، لہو اس کے لیے، ربی امدا، میرا رب کوئی مدت۔
فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عذاب یا قیامت کا علم، کیونکہ یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو وہ لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے تھے نا کہ کب یہ قیامت آئے گی، کب یہ وعدہ پورا ہوگا۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو غیب کا علم نہیں دیا، ان کو صرف اتنا ہی علم دیا جتنا کہ ان کو علم دینے کی ضرورت تھی۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی یا عذاب کب آئے گا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جاننے والا ہے غیب کا، پس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی، یعنی رسولوں کو وہ یہ نہیں بتاتا کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کا دن کیا مقرر ہوا ہے، کیونکہ وہ اسی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو وہ خود غیب کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی ایک کو ظاہر نہیں کرتا۔ اگر اس کا جتنا وہ علم دینا چاہتا ہے وہ اتنا دیتا ہے، لیکن غیب کا علم سارا کا سارا اس کے پاس ہے، اور غیب کے علم میں قیامت کا علم بھی شامل ہے۔ الا من ارتضی، مگر جسے وہ پسند کرے، من رسول، کوئی رسول، فانہ یسلک، پس بے شک وہ لگا دیتا ہے، من بین یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، رصدا، ایک محافظ، یعنی جس پیغمبر کو چاہے وہ پسند کر لے، کیونکہ ان کو پیغمبر کے اوپر بھی اعتراض ہوتا تھا نا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے سرداروں میں سے پیغمبر کو کیوں نہیں چنا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیغمبر چنا گیا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس پیغمبر کو جسے وہ پسند کر لے، اس کو وہ اگر چاہے تو امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے، یعنی جو اس کے فرائض رسالت ہیں یا جتنی بھی وحی وہ پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر دیتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے وہ خود سے عالم غیب نہیں ہو سکتے۔ تو یہی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر ہوتے ہیں، یعنی جب نزول وحی کا وقت ہوتا ہے تو پیغمبر کے آگے پیچھے بھی فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آتے تھے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نگرانی کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے جو ادھر ادھر بات ہونے نہیں دیتے تھے، اور وہی ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترتی تھی۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جسے وہ پسند کرے گا، جس سے وہ راضی ہوگا کوئی بھی رسول، تو بے شک وہ لگا دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے ایک محافظ، لیا علما، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغو، کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے، رسالات ربہم، پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے گھیر رکھا ہے ان کو جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ، اور اس نے شمار کر رکھا ہے، كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے۔ تو ان کے آگے پیچھے جو نگران لگائے جاتے ہیں پیغمبر کے یا جو وحی لے کر آتے ہیں فرشتے ان کے، وہ کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اللہ نے پیغام دیا، اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا تھا، یا نگران فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پیغمبر تک پہنچا دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتے ہیں تاکہ وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں، اور اس کے علاوہ وحی کی بھی حفاظت فرماتے ہیں جو پیغمبروں کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے نا، تو یہاں پر بتانے کا مقصد، یہ ساری جو ڈیٹیل اس میں بتائی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ تو اگر وہ رسول پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہیں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں یا اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نعوذ باللہ گھڑ لی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب کو گھیرا ہوا ہے، یعنی فرشتوں کی بھی جو وحی لے کر آ رہے، اور پیغمبروں کے آس پاس کی بھی، کہ وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور وہ ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہر چیز کا انہوں نے شمار کیا ہوا ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور سب سب کا انہوں نے شمار کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز ان کے علم میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔